بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 رجب سن 60 ہجری کو معاویہ کی موت کے بعد لوگوں سے یزید کی بیعت لی گئی۔ یزید نے برسر اقتدار آنے کے بعد ان چیدہ افراد سے بیعت لینے کا فیصلہ کیا جنہوں نے معاویہ کے زمانے میں یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی بنا پر اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کے نام ایک خط ارسال کر کے معاویہ کی موت کی خبر دی اور ساتھ ہی ایک مختصر تحریر میں ولید کو حسین بن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے زبردستی بیعت لینے اور نہ ماننے کی صورت میں ان کا سر قلم کرنے کی ہدایت کی۔ اس کے بعد یزید کی طرف سے ایک اور خط لکھا گیا کہ جس میں حامی اور مخالفین کے نام اور حسین بن علی کا سر بھی اس خط کے جواب میں ساتھ بھجوانے کی تاکید کی گئی تھی۔ چنانچہ ولید نے مروان سے مشورہ کیا اور اس کی تجویز پر مذکورہ افراد کو دارالامارہ بلوایا گیا۔ امام اپنے 30 عزیز و اقارب کے ہمراہ دارالامارہ پہنچے۔ ولید نے ابتدا میں معاویہ کی موت کی خبر سنائی اور پھر یزید کا خط پڑھ کر سنایا جس میں اس نے حسین سے اپنے لیے بیعت لینے کی تاکید کی تھی۔ اس موقع پر امام حسین نے ولید سے کہا، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ میں رات کی تاریکی میں یزید کی بیعت کروں؟ میرا خیال ہے کہ تمہارا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کے سامنے یزید کی بیعت کروں۔ ولید نے کہا، میری رائے بھی یہی ہے۔ آپ امام علیہ السلام نے فرمایا، بس کل تک مجھے مہلت دو تاکہ میں اپنی رائے کا اعلان کروں۔ حاکم مدینہ نے آپ کو مہلت دے دی اور دوسرے دن آپ سے پوچھا۔ حاکم مدینہ نے دوسرے روز عصر کے وقت اپنے افراد کو امام کے ہاں بھجوایا تاکہ آپ سے جواب وصول کرے۔ تاہم امام نے ایک اور رات کی مہلت مانگی جسے ولید نے قبول کیا اور امام کو مہلت دے دی۔ امام عالی مقام نے دیکھا کہ مدینہ مزید پرامن نہ رہا، چنانچہ امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کرا۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے امام حسین اتوار کی رات 28 رجب اور بعض دوسرے اقوال کی بنا پر 3 شعبان سن 60 ہجری قمری کو اپنے اہل بیت اور اصحاب کے 84 افراد کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض مصادر کے مطابق آپ نے رات بھر اپنی مادر گرامی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے بھائی امام حسین کی قبر پر حاضری دی، وہاں نماز پڑھی اور وداع کیا اور صبح سویرے گھر لوٹ آئے۔ بعض دیگر مصادر میں آیا ہے کہ آپ نے 2 رات پے در پے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر رات گزاری۔ اس سفر میں سوائے محمد بن حنیفہ کے اکثر عزیز و اقارب منجلمہ، آپ کے فرزندان، بھائی، بہنیں، بھتیجے اور بھانجے آپ کے ساتھ تھے۔ بنی ہاشم کے علاوہ آپ کے اصحاب میں سے 21 افراد بھی اس سفر میں آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ کے بھائی محمد بن حنیفہ کو جب امام حسین کے سفر پر جانے کی اطلاع ملی تو آپ سے خدا حافظی کہنے کے لیے آئے۔ اس موقع پر امام نے بھائی کے نام تحریری وصیت نامہ لکھا جس میں درج ذیل جملے بھی مذکور ہیں۔ ترجمہ: میں خود خواہی یا سیر و تفریح کے لیے مدینہ سے نہیں نکلا اور نہ ہی میرے سفر کا مقصد فساد اور ظلم ہے، بلکہ میں صرف اپنی جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میں امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں اپنے جد اور اپنے باپ کی سیرت پر چلوں گا۔ امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے خارج ہوئے اور اپنے عزیز و اقارب کے مرضی کے برخلاف مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ کے راستے میں عبداللہ بن متی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے امام کے ارادے کے بارے میں سوال کیا تو امام نے فرمایا، فی الحال مکہ جانے کا ارادہ کر چکا ہوں، وہاں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے آئندہ کی خیر و صلاح کی درخواست کروں گا۔ عبداللہ نے کوفہ والوں کے بارے میں انتباہ کرتے ہوئے امام عالی مقام سے مکہ ہی میں رہنے کی درخواست کی۔ امام حسین 5 دن بعد یعنی 3 شعبان سن 60 ہجری قمری کو مکہ پہنچ گئے، جہاں اہل مکہ اور بیت اللہ حرام کی زیارت پر آئے ہوئے حاجیوں نے آپ کا گرمجوشی سے استقبال کیا۔ مدینہ سے مکہ کے سفر کے دوران آپ نے درج ذیل منازل کو عبور کیا: ذوالحلیفہ، ملل، سیالہ،
ارق، زبیہ، زوہا، عنایا، ارج، لہر جمل، سکیہ، ابوا، رابغ، جفا، کدیہ، خلیص، غصفان اور مہر زران۔ امام حسین 3 شعبان سے 8 ذی الحجہ تک یعنی 4 مہینے سے زیادہ مکہ میں قیام پذیر رہے۔ مکہ میں آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر مکہ کے باسی نہایت خوشحال ہوئے اور صبح شام آپ امام علیہ السلام کے وجود مبارک سے فیضیاب ہوتے تھے، جو عبداللہ بن زبیر پر نہایت سخت گراں گزرتا، کیونکہ وہ اس امید میں تھے کہ مکہ والے اس کی بیعت کریں گے، اور اسے یہ معلوم تھا کہ جب تک امام حسین مکہ میں ہیں کوئی اس کی بیعت نہیں کرے گا۔ کوفیوں کے خطوط اور امام کو دعوت قیام۔ امام حسین کے نام کوفیوں کے خطوط۔ سلیمان بن زرع خزائی کا امام حسین کے نام خط۔ اس خدا کا شکر بجا لاتا ہوں جس نے آپ علیہ السلام کے دشمن کا خاتمہ کیا۔ معاویہ کی موت کی طرف اشارہ ہے۔ وہ شخص جس نے اس امت کے خلاف بغاوت کی، ان کے اموال کو غصب کیا اور ان کی رعایت کے بغیر ان پر حاکم ہوئے، اس کے بعد نیک لوگوں کو قتل کیا اور بدکاروں کو باقی رکھا اور بیت المال کو ثروت مندوں میں بانٹ دیا۔ خدا سے قوم سمود کے ساتھ معشور کرے، اس وقت ہماری رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے، تشریف لائیں، شاید خداوند متعال ہم سب کو آپ کی قیادت میں رائے حق پر متحد ہونے کی توفیق دے۔ طبری تاریخ الامم والملوک۔ تفصیلی مضمون۔ امام حسین کے مکہ میں پہنچ کر زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ عراق کے شیعہ معاویہ کی موت اور امام حسین اور ابن زبیر کا یزید کی بیعت نہ کرنے سے باخبر ہوتے ہی اس بنا پر وہ سلیمان بن سرد خزائی کے گھر میں جمع ہو گئے اور امام حسین کو ایک خط لکھا جس میں آپ کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ اس خط کے بھیجے ہوئے ابھی 2 دن ہی نہیں گزرے تھے کہ کوفہ والوں نے 150 خط آپ کے نام لکھے، جس میں سے ہر ایک پر کم از کم 1 سے 4 افراد کے دستخط ہوا کرتے تھے۔ اس کے 2 دن بعد اور خط امام حسین کے نام بھیجے گئے۔ ان تمام خطوط میں امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ امام حسین نے ان خطوط کے جواب دینے میں تاخیر کی، یہاں تک کہ ان خطوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ اس موقع پر آپ نے ایک خط تحریر فرمایا جس کا مضمون یہ تھا: میں اپنے خاندان میں سب سے زیادہ بااعتماد چچا زاد بھائی کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں تاکہ وہ مجھے آپ لوگوں کے حالات سے آگاہ کرے۔ اگر اس نے مجھے یہ خبر دی کہ آپ لوگ وہی ہو جنہوں نے مجھے خطوط لکھے ہیں تو میں آپ کے ہاں آؤں گا۔ امام صرف وہ ہے جو کتاب خدا پر عمل پیرا ہو، عدالت قائم کرے، دین حق پر یقین رکھتا ہو، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرے۔ امام نے کوفیوں کے نام ایک خط دے کر اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو عراق روانہ کیا تاکہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے اور آپ کو حالات سے آگاہ کرے۔ مسلم بن عقیل 15 رمضان کو خفیہ طور پر مکہ سے نکلے اور 5 شوال المکرم کو کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر قیام پذیر ہوئے۔ مسلم بن عقیل کی کوفہ پہنچنے کی اطلاع ملتے ہی شیعان کوفہ ان کے پاس آنے لگے۔ مسلم انہیں امام کی تحریر سے آگاہ کرتے اور ان سے امام حسین کے لیے بیعت لینا شروع کیا۔ یوں 12,000 یا 18,000 یا 30,000 سے زیادہ لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، امام حسین کی بیعت کی اور آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ اس موقع پر مسلم بن عقیل نے امام حسین کو ایک خط لکھا جس میں بیعت کرنے والوں کی کثرت کا ذکر فرماتے ہوئے امام علیہ السلام کو کوفہ آنے کا مشورہ دیا۔ جب یزید کو کوفہ والوں کی امام حسین کی بیعت اور نعمان بن بشیر جو اس وقت کوفہ کا گورنر تھا کہ ان کے ساتھ نرم برتاؤ کا پتہ چلا تو اس نے عبداللہ بن زیاد کو جو اس وقت بصرہ کا گورنر تھا ان کے ساتھ نرم برتاؤ کا پتہ چلا تو اس نے عبداللہ بن زیاد کو جو اس وقت بصرہ کا گورنر تھا کوفہ کی گورنری پر منصوب کیا۔ ابن زیاد کوفہ آنے کے بعد امام حسین کی بیعت کرنے والوں کی تلاش اور قبائلی سرداروں کو ڈرانا دھمکانا شروع کیا۔ تاریخی اسناد سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ عبداللہ ابن زیاد کے کارندوں کے پروپیگنڈوں سے ڈر کر
مسلم بن عقیل سے دور ہونے لگے، یہاں تک کہ رات کے وقت تک مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے اور چھپنے کے لیے کوئی جگہ بھی میسر نہ تھی، اور آخر کار ابن زیاد کی فوج سے لڑنے کے بعد محمد بن اشعث کی طرف سے امان دینے کے وعدہ سے ہتھیار ڈال دیے اور انہیں پکڑ کر محل لایا گیا، لیکن ابن زیاد نے محمد بن اشعث کے امان نامے کی پرواہ کیے بغیر مسلم کو شہید کرنے کا حکم دیا۔ بقیہ حصہ اگلی قسط میں انشاءاللہ تعالی۔